آپ نے جناب عقیل سے کہا تھا کہ عرب خاندانوں میں سے کسی شجاع بہادر اور غیرت مند خاندان سے ایک خاتون کو تلاش کریں، بعض روایات میں ہیں تاکہ وہ اس خاتون سے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا فرزند بیٹا عطا فرمائے جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کر سکے۔ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ جناب عقیل ابن ابی طالب وہ کتنے بھی نصاب ہوں، حسب نسب کے ماہر ہوں، عرب خاندانوں کی خصوصیات سے وہ آگاہ ہوں، امیر المومنین ہیں، علی ہیں، امام ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انساب خاندانوں کی خصوصیات کا علم وہ جناب عقیل کے پاس زیادہ ہے امیر المومنین سے؟ خود ہی کسی غیرت مند خاندان کے ہاں بھیجتے خواستگاری کے لیے، ان سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے اس کا بیان دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عرب خاندانوں کے بارے میں، حسب نسب کے بارے میں، خاندانوں کی خصوصیات کے بارے میں معلومات عقیل کے پاس امیر المومنین سے زیادہ ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ گویا ایسے ہی ہے جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اصحاب سے، صحابہ کرام سے، ساتھیوں سے مشورہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاملات کو سمجھنے کی اصحاب میں آن حضرت سے زیادہ صلاحیت ہے، وہ ان سے استفادہ کر کے، ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کر کے رسول خدا اپنے فیصلے کریں۔ نہیں، یہ مشورہ کا حکم دیا جاتا ہے، مشورہ ضرور کریں فیضا عزمتا، لیکن جب آپ کسی کام کا فیصلہ کر لیں پھر وہ ممکنہ جو رکاوٹیں ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، فتوکل علی اللہ، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ آپ نے ان کا مشورہ دیا کہ وہ قبیلہ بنی کلاب کے حزام، جناب ام البنین کے والد گرامی کا نام حزام تھا اور ان کی والدہ کا نام ثمامہ تھا۔ کہا کہ یہ فاطمہ وحیدیہ الکلابیہ، میں اس کا مشورہ دوں گا کہ اس سے آپ شادی کریں۔ چنانچہ خواستگاری کے لیے بھی جناب عقیل تشریف لے گئے۔ وہ ایک کتاب لکھی ہے حاج ابراہیم کنجی نے، الخصائص العباسیہ، اس میں بھی یہ داستان موجود ہے، اور ایک اور کتاب ہے ذکر العباس، اس کے اندر بھی یہ داستان موجود ہے کہ وہ آپ گئے جناب حزام کے گھر، جناب عقیل ان کے مہمان خانے میں، وہ لکھا ہے انہوں نے، عربوں کا ہاں رواج تھا کہ اگر کوئی کسی کے ہاں مہمان ٹھہرتا فنحرا، لکھا ہوا ہے نحرا، اونٹ ذبح کیا ان کی مہمان نوازی کے لیے۔ جناب حزام نے عقیل کی مہمان نوازی کے لیے اونٹ کو ذبح کیا، اور 3 دن تک مہمان سے پوچھا نہیں جاتا تھا کہ آپ کیسے تشریف لائے ہیں، کیوں تشریف لائے ہیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جناب عقیل سے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے، ہمارے لائق کوئی حکم ہو، کوئی خدمت ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خواستگاری کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا من ولمن، کس کے لیے، کس کی خواستگاری کے لیے آئے ہیں، کس کے لیے، کس کا رشتہ مانگ رہے ہیں؟ کہا کہ قائد الغر المحجلین، امام المتقین، سید الوصیین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے آپ کی بیٹی فاطمہ وحیدیہ کی خواستگاری کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کجا، میری بیٹی کجا اور علی کجا؟ وہ افضل الخلق بعد رسول اللہ ہیں، مخلوقات میں سب سے افضل رسول اکرم کی ذات ہے، اور مخلوقات میں دوسرا مقام امیر المومنین علیہ السلام کا ہے۔ ان کی برابری، ان کا کفو، ان کی ہمسری میری بیٹی کہاں کیسی کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ علی کا انتخاب ہے۔ جناب حزام نے کہا کہ میں پہلے اس کی ماں اور بیٹی
ماں سے رائے لوں گا، بیٹی سے بھی رضامندی حاصل کروں گا، پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ لکھا ہے کہ وہ جناب حزام گئے اس حجرے میں جہاں ماں بیٹی دونوں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ جیسے ہی اس دروازے کے قریب پہنچے، وہ جناب ثمامہ اپنی بیٹی فاطمہ یعنی ام البنین ان کے بال صاف کر رہی تھی، کنگھی وغیرہ کر رہی تھی، اور اسی دوران بیٹی نے ماں سے کہا کہ مادر گرامی میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ اس کو سن کے جناب حزام رک گئے کہ میں بیٹھ کے خواب سنوں۔ کہا کہ ایک چاندنی رات ہے، مفصل خواب ہے، ایک چاندنی رات ہے، میں ایک خوبصورت باغیچے میں بیٹھی ہوئی ہوں جہاں پر پھلدار درخت ہیں اور خوبصورت نہریں بہہ رہی ہیں، اور گویا 14ویں رات کا چاند ہے، آسمان کے وہ افق پر، آسمان کے وسط میں چاند ہے اور اس کے ارد گرد روشن ستارے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ 14ویں رات کا چاند اپنی جگہ چھوڑ کے میری گود میں اتر رہا ہے۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد 3 اور روشن ستارے وہ آ کے میرے گود میں اترتے ہیں، اور گود میں اترنے کے بعد پھر ہاتف یعنی غیب کی یہ آواز آتی ہے، بشرا کی فاطمہ تو بسادت الغرری، فاطمہ تمہیں 3 سردار بیٹوں کی مبارکبادی ہو۔ ثلاثۃ انجمن والظاہر القمر، 3 بیٹے وہ ستاروں کی طرح ہوں گے، اور جو چوتھا ہوگا وہ یعنی 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوگا۔ ابوہم سید فی الخلق قاطبۃ، ان کا جو بابا ہوگا یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ رسول کے بعد سید الخلق ہوں گے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہوں گے۔ کذا جاء فی الخبری، چنانچہ رسول نے اپنی زندگی میں یہی فرمایا ہے کہ میرے بعد سب سے افضل علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ماں نے وہی خواب کی تعبیر کی، بیٹی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک عظیم المرتبہ وہ ایک شوہر نصیب فرمائے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ تجھے بیٹے دے گا، ایک عظیم الشان ہوگا، حسن و جمال میں وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوگا۔